وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی شروع کی 14 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ قرآن اور ایک کھلی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والے وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یامہون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے برے کاموں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے، اس لیے وہ لوگ اندھے بنے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے یعنی نقصان میں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ قرآن آپ کو حکمت والے، علم والے اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں یعنی بیوی سے کہا تھا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ابھی میں تمہارے پاس وہاں سے راستے کی کوئی خبر لاتا ہوں یا تمہارے پاس جلتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کرو، یعنی آگ تاپ سکو۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین، تو جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، برکت والا ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور وہ اللہ پاک ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو سب پر غالب ہے، بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، اور اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے۔ پھر جب انہوں نے لاٹھی کو سانپ کی طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ آپ ڈریے نہیں، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جس نے ظلم و زیادتی کی پھر اس برائی کے بعد توبہ کر کے اچھا کام کیا تو بے شک میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے غریبان یعنی بغل میں ڈالیے، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں نشانیاں ان 9 نشانیوں میں سے ہے جنہیں لے کر آپ کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ نافرمان ہو چکے ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا هذا سحر مبین، پھر جب فرعون اور اس کے ماننے والوں کے پاس ہماری طرف سے آنکھ کھول دینے والی نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، اور ان نشانیوں کا فرعون اور فرعون کے ماننے والوں نے ظلم و سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا، گرچہ ان کے دلوں کو موسیٰ علیہ السلام اور ان نشانیوں کی سچائی کا پورا یقین ہو چکا تھا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ زمین میں فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر 14 آیتیں ہیں۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی شروع کی 14 آیتیں ہیں۔ سورہ نمل، نمل مانے چیونٹی، سورہ نمبر 27 اس کا ذکر آیت نمبر 18 میں ہے۔ اس کے اندر ٹوٹل 93 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ سورہ نمل کے شروع میں قرآن کریم کے بارے میں ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں چونٹی کا ذکر ہے، ہدہد کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح یمن میں حکومت کرنے والی ملکہ سبا کا ذکر ہے، کس طریقے سے ہدہد جو ہے وہ خط لے کر وہاں گیا تھا، اور اس کے بعد قوم سمود، قوم لوط کا ذکر ہے، اور 20ویں پارے کی شروع کی کئی آیتوں میں اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے، تکلیف دور کرنے والا اللہ ہے۔ کافروں کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ قرآن کو پرانے زمانے کے افسانے بتا رہے ہیں۔ اخیر میں ہے کہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ ایک جانور لوگوں سے بات کرے گا۔ قیامت کا منظر ہے کہ سور پھونکا جائے گا، پہاڑ بادلوں کی طرح چلنے لگے گا۔ جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ ہے، جو برائی کرے گا اس کا خود کا نقصان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ یہ سورہ نمبر 27 کا خلاصہ ہے۔ آیت نمبر 1 پر غور کیجئے، طاسین
یہ حروف مقطعات میں سے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ایمان والوں کی نشانیوں کا ذکر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ جو لوگ برے لوگ ہیں کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ آیت نمبر 6 ہے کہ بے شک جاننے والے حکمت والے کی طرف سے آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ سب واقعات وہی آدمی سنا سکتا ہے جس کے پاس سچی چیز ہو، دوسرا آدمی سنا نہیں سکتا۔ آپ نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں تو یہ سب کیسے بتا پائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 کے درمیان غور کرنے کی بات ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، ذرا رکو میں لے کر آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگ لینے جب وہ وہاں گئے تو نبوت مل گئی۔ اللہ نے کہا موسیٰ یا موسیٰ انہ اللہ العزیز الحکیم، میں ہی اللہ ہوں، غالب ہوں، حکمت والا ہوں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ نے اپنی لاٹھی ڈالی ہے، لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن کر کس طریقے سے چلنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ڈرے تو اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس جو رسول ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے۔ یہ ڈر ایک فطری ڈر تھا۔ آپ دیکھ لیجیے اگر کوئی شیر کو اچانک دیکھ لے تو ڈر جائے، تو ویسے ہی ایک فطری ڈر تھا، انسانی ڈر تھا، اور یہ ہوتے رہتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا۔ اب اس کے بعد دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالیے تو وہ سفید ہو کے نکلے گا۔ 9 نشانیوں میں سے یہ 2 نشانیوں کا ذکر یہاں ہے۔ دوسری جو 9 نشانیاں وہ کیا ہے؟ جیسے ہاتھ ہے، لاٹھی ہے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہونا ہے، یا پھر پھلوں میں کمی ہے، طوفان ہے، ٹڈی ہے، کھٹمل جوئیں ہیں، میڈک ہے اور خون ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا قحط سالی اور پھلوں میں کمی یہ ایک ہی چیز ہے، اور 9ویں چیز ہے لاٹھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں اور دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے لاٹھی کو پتھر پہ مارنا، پھر بادلوں کا سایہ کر دینا، من اور سلوہ، یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور اس نے انکار کیا ظلم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، جبکہ اس کے دل ماننے کے لیے تیار تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، یہ نشانیاں سچی ہے، لیکن تکبر اور ظلم کی وجہ سے فرعون نے اور فرعونیوں نے انکار کر دیا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔